دیکھ یہ ہنستا ہوا موسم، از قلم ام لیلا، قسط نمبر 3۔ انصر اس کا جتنا خیال کرتا تھا اتنا ہی وہ دور بھاگتی تھی۔ شام کو وہ سب لان میں چائے پی رہے تھے۔ ضروا اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ بھائی، آپ دونوں ہنی مون پر کہاں جا رہے ہیں؟ کلی کی بات پر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے چور نظروں سے انصر کو دیکھا۔ انصر جو سر جھکائے کسی سوچ میں گم تھا، سر گھما کے ضروا کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ انصر میٹھی مسکان لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ضروا پتہ نہیں کیوں اسے دیکھے گئی۔ وہ بہت ہینڈسم نوجوان تھا۔ اس کے ہونٹوں کا تل مسکراتے وقت بہت پیارا لگتا تھا۔ انصر نے اسے دیکھتا پا کر ابرو اچکائے تو اس نے نفی میں سر ہلا کے نظریں جھکا لی۔ بھائی، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ کلی باز نہیں آنے والی تھی۔ ہاں، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کہاں جائیں۔ آپ بتائیں نا ضروا۔ انصر نے اپنی جان چھڑائی۔ کہیں نہیں، وہ بولی تو رائنا نے چونک کے دیکھا۔ ارے، آپ اب تک ناراض ہیں؟ انصر ہنسا۔ دیکھیں نا موم، آپ کی بہو ناراض ہے کہ میں اسے میکے نہیں لے کر گیا۔ انصر نے اس کی بات کو زائل کرنے کے لیے بات بدل دی اور اٹھا۔ چلیں جناب، ابھی چلتے ہیں، واک کرتے جائیں گے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اٹھایا۔ موم، میں ان کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ انصر پلٹا۔ گیٹ سے باہر نکل کر اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر انصر نے پکڑ مضبوط کی ہوئی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، دانت چبا کر بولی۔ انصر انسنی کر کے گنگنانے لگا۔ ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا۔ ہم تم انصر کے منہ سے نکلا، کیونکہ ضروا نے اپنا پیر اس کے پیر پر زور سے دے مارا تھا، جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، وہ کہتی تیز قدموں سے چلتی گئی۔ انصر پہلے تو حیران ہوا، پھر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اجی، ہم تو آپ کے غلام ہیں میڈم، جس پہ اس کا پارا اور ہائی ہو گیا اور ہونٹ پیچے ہوئے چلنے لگی۔ سنو، وہ شام کو گھر آیا۔ کمرے میں آ کر اپنے شوز اتار رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جی جناب، حکم کریں۔ انصر کی ساری تھکن دور ہو گئی۔ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ گرین لانگ فراک میں وہ اس کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ اس کی نظروں سے ضروا کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ وہ دور ہو کر بولی، یہ مہندی کیسے اترے گی؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے بولی۔ انداز بچوں جیسا تھا۔ انصر نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیا۔ ضروا نے جھٹ سے ہاتھ چھڑا لیے اور منہ پھیر لیا۔ میں نے سنا تھا مہندی کا رنگ جس کے ہاتھوں میں گہرا آئے، سمجھو اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا ہے، وہ میٹھی آواز میں بولا۔ اف، یہ اس کا لہجہ۔ ضروا اس سے نفرت کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بندہ کوئی موقع نہیں دے رہا تھا۔ مجھے یہ مہندی کا رنگ نکالنا ہے اپنے ہاتھوں سے، میرا مہندی اور چوڑیوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولی۔ انصر اسے دیکھتا رہ گیا۔ ضروا، آپ کا ہر خوشی پہ حق ہے، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ وہ دکھ سے بولا۔ میرا کسی خوشی پہ کوئی حق نہیں ہے، میں ایک بیوہ ہوں، اور بیوہ کا رنگوں سے کیا واسطہ؟ وہ رو پڑی۔ انصر کے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ کیسے اسے سمجھائے کہ وہ سہاگن ہے، اس کا شوہر ابھی اس کے سامنے ہے، لیکن وہ اسے اپنا کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی، تو کچھ بولنے کا کیا فائدہ؟ ڈیڈ نے ان کے ہنی مون کی ٹکٹس ان کے سامنے رکھی۔ سرپرائز! ڈیڈ خوش ہو کے بولے۔ وٹ ڈیڈ؟ وہ واقعی میں سرپرائز ہوا۔ ضروا بھی حیرت میں مبتلا تھی۔ اس سچویشن کو ہینڈل کرنا مشکل تھا۔ اسے پتا تھا کہ ضروا کبھی نہیں چاہے گی ہنی مون پر جانا، اور وہ ڈیڈ کو کیسے منع کرے؟ ارے بیٹا، تھینکس تو بولو۔ ڈیڈ مسکراتے ہوئے بیٹھے۔ تھینکس ڈیڈ۔ اسے کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ ضروا اٹھ کر چل دی۔ وہ اسے جاتا دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ تمہیں کہیں اور جانا تھا؟ پریشان نہیں ہو ڈیڈ، ایسی بات نہیں، آپ نے تو پورے یورپ ٹرپ کا بندوبست کر ڈالا۔ اب وہ مسکرا کے بولا اور ڈیڈ کو گلے لگا کے تھینکس کہا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ ضروا کو اس کا ساتھ پسند نہیں۔ وہ کمرے میں آیا۔ ضروا سخت غصے میں تھی۔ یہ سب کیا ہے انصر عظیم؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں سب سمجھتی ہوں جو تمہارے دل میں ہے، وہ پھٹ پڑی۔ کاش کہ تم سمجھ سکتی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، وہ اسے سکون سے سمجھا رہا تھا۔ نہیں، تم کچھ نہیں کرو گے، میں خود ہی انکل کو منع کر دوں گی۔ وہ غصے سے اٹھی۔ ضروا! انصر نے اسے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا۔ پہلی بار اس نے سخت لہجے میں اسے پکارا تھا۔ اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا اور شانوں سے تھام لیا۔ میں آپ کی نفرت، بیزاری سب برداشت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، کبھی شکایت نہیں کروں گا، مگر ایک بات سن لے غور سے، میں اپنے پیرنٹس کا دل دکھانے کی اجازت آپ کو کبھی نہیں دوں گا۔ وہ کہتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سن رہی تھی۔ انصر چپ ہوا تو ضروا بولی، انصر، میں کیسے جا سکتی ہوں وہاں جہاں عمر مجھے لے جانا چاہتے تھے؟ میں کیسے ان سے بے وفائی کر لوں؟ وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
روتے ہوئے وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ انصر ایک پل کو سن ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ضروا، اس نے ہولے سے پکارا، پلیز رو نہیں آپ کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ میں نے کہا نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھر کے صوفے تک لایا اور آرام سے بٹھایا۔ وہ اب بھی سسک رہی تھی۔ میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی خوشی اسی میں ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ میں نہیں لے جاؤں گا آپ کو، میرا وعدہ ہے آپ سے، اوکے؟ اچانک ضروا کو احساس ہوا کہ وہ اس کے بہت قریب ہے۔ وہ جلدی سے الگ ہوئی اور اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ نہ شکایتیں، نہ گلہ کرے، کوئی ایسا شخص ہوا کرے جو میرے لیے ہی سجا کرے، جس کی زلف مجھ پہ ہوا کرے۔ کبھی روئے جائے وہ بے پناہ، کبھی بے تحاشا اداس ہو، کبھی چپکے دبے قدم میرے پیچھے آ کے ہنسا کرے۔ میری قربتیں، میری چاہتیں کوئی یاد کرے قدم قدم۔ میں طویل سفر میں ہوں اگر میری واپسی کی دعا کرے۔ ضروا کو انصر کا میسج آیا۔ وہ روز صبح آفس جاتے ہی اس کو ایک میسج ضرور کرتا تھا۔ ضروا نے کبھی اسے رپلائی نہیں کیا۔ آج اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اس کے میسج اسی وقت ڈیلیٹ کر دیتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں انصر کا میسج بار بار دیکھ رہی تھی۔ ضروا کو احساس ہونے لگا تھا کہ کبھی کبھی وہ انصر کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے، اور آج جس دن اسے یہ خیال آتا تھا وہ انصر سے معافی مانگنا چاہتی تھی، پر اسی دن کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی کہ وہ پھر سے روڈ ہو جاتی۔ اس نے انصر کی کار کا ہارن سنا تو جھٹ سے اٹھی اور کمرے سے نکل کر کچن کی طرف دوڑی۔ انصر آتے ہی چائے مانگتا تھا اور وہ چائے اسے رائنا بنا کر دیتی تھی۔ اسے شرمندگی ہوتی تھی کہ آنٹی کیا سوچتی ہوں گی میرے بارے میں، وہ میرا کتنا خیال رکھتی ہیں، اور میں ہوں کہ وہ کچن میں آئی تو آنٹی چائے بنا چکی تھی۔ آنٹی میں بنا لیتی، آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں؟ وہ شرمندگی سے بولی۔ ارے نہیں بیٹا، اپنے بچوں کے کاموں میں تکلیف کیسی بھلا؟ وہ ہنسنے لگی۔ پھر بھی آپ مجھے کچھ نہیں کرنے دیتی آنٹی۔ وہ بھی مسکرائی۔ موم، انصر کی آواز آئی، لو آ گیا تمہارا شوہر، یہ چائے لے جاؤ۔ انہوں نے اسے ٹرے تھمائی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا تھا، اسے چائے لاتا دیکھ کر حیران ہوا اور خوشی بھی۔ کبھی اس نے اس طرح اس کے لیے چائے ناشتہ نہیں لایا، اور وہ کہتا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی محبت سے اس کے ہاتھ سے ٹرے لی اور اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ضروا واپس پلٹنے والی تھی، لیکن آنٹی کو آتا دیکھ کر بیٹھ گئی، ورنہ انہیں برا لگتا۔ انصر نے ڈیڈ سے بہانہ کر دیا تھا کہ اس کی ٹریننگ کسی بھی وقت سٹارٹ ہو سکتی ہے، تو وہ ہنی مون پہ نہیں جا سکتا۔ ڈیڈ خوش ہوئے تھے کہ اس کا سلیکشن ہو گیا تھا۔ بیٹا، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بس ڈیڈ، ابھی کنفرم نہیں تھا تو اس لیے میں نے سوچا آپ کو اس دن بتاؤں گا جب کنفرم ہو جائے گا۔ انصر ویسے تو ڈیڈ کے بزنس میں ہاتھ بٹاتا تھا، لیکن وہ CSS بھی کر رہا تھا۔ اب اس کی سلیکشن ہو گئی تھی، اسے ٹریننگ پہ جانا تھا۔ دل بس پتہ نہیں کیوں اداس تھا۔ کیا یہ ضروا سے دوری کا احساس تھا؟ یہاں کم از کم وہ اسے دیکھ تو سکتا تھا، بھلے وہ بے اتنائی برتتی تھی، مگر اس کی زندگی کا حاصل تھی ضروا۔ شام کو وہ سب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ انصر بھی آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں موتیے اور گلاب کے گجرے تھے، جو اس نے ضروا کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتے ہی اس کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ ضروا کو سخت خفت اٹھانا پڑی انکل اور آنٹی کے سامنے۔ انصر کبھی ایسے لگتا تھا کہ اسے چڑھانے کے لیے یہ سب کرتا ہے۔ ضروا نے دل میں سوچا، اس نے سب کے سامنے برداشت کر لیا تھا، لیکن جب وہ بیڈ روم میں آیا تو اس نے گجرے نکال کر پھینکے۔ کیوں کرتے ہو ایسی اوچھی حرکتیں؟ وہ زہر خندہ لہجے میں بولی۔ انصر کو برا لگا۔ کیا کہا؟ اوچھی حرکت؟ اپنی بیوی کو گجرے پہنانا اوچھی حرکت ہے؟ جانتی ہو ضروا، تم میری کمزوری ہو، اسی لیے تم میرا دل دکھاتی ہو نا۔ وہ سخت دل برداشتہ ہو گیا۔ مجھے نہیں پسند یہ سب، وہ منہ پھیر کے بولی۔ نہیں، تمہیں سب پسند ہے، لیکن تمہیں میں نہیں پسند، یہی بات ہے۔ آج اس کا دل اداس تھا اور وہ اسے اور دکھا رہی تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، بس میرا پیچھا چھوڑ دو۔ نہ جانے کیوں اس کے منہ سے نکلا، وہ کہہ کے پچھتائی۔ ہاں، چھوڑ دوں گا پیچھا۔ وہ بھی بہت افسوس سے بولا، پتہ ہے ضروا، میں نے تمہیں دیکھا اور محبت ہو گئی تم سے۔ میں نے ڈائریکٹ رشتہ بھیجا کیونکہ میں تمہیں اپنی زندگی میں لانا چاہتا تھا۔ میں اپنی خالص محبتیں تمہیں دینا چاہتا تھا۔ میں اگر اوچھا ہوتا تو تم سے محبت کے دعوے کرتا، تمہارا پیچھا کرتا، شادی کی بات نہ کرتا۔ میں نے تمہارے دکھ کو سمجھا، تمہیں کبھی تنگ نہیں کیا۔ ایک بیڈ روم میں رہتے ہوئے بھی میں نے آج تک تم پہ اپنا حق نہیں جتایا۔ اگر میں چاہتا تو تمہاری قربت حاصل کر سکتا تھا، مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا، نہ دین نہ سماج، لیکن مجھے تو تمہاری محبت چاہیے تھی۔ بس ضروا، یہی قصور ہے میرا۔ آج وہ پھٹ پڑا تھا۔ میں ٹوٹ چکا ہوں ضروا، میں تھک چکا ہوں۔
میری محبت ہار گئی تمہاری نفرت کے آگے. اب یہ نفرت مجھ سے صحیح نہیں جاتی. اپنے دشمن کی نفرت جھیل سکتا ہوں مگر جسے اپنی زندگی سے بھی زیادہ چاہا اس کی نفرت کب تک سہوں. میں اب تمہیں تنگ نہیں کروں گا ذروا، نہ میں تمہیں اب نظر آؤں گا. میری کوئی ٹریننگ سٹارٹ نہیں ہوئی مگر میں تم کو خوش رکھنے کے لیے بہانہ بنا کر جا رہا ہوں. ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور کمرے سے نکل گیا. ذروا شوق میں تھی. وہ لہجہ، وہ اداسی، شکست خوردہ آواز، یہ سب کیا تھا؟ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی انصر، وہ دل ہی دل میں بولی. اگلے دن وہ بلیک لانگ فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے، ستاروں والا دوپٹہ اوڑھے، میچنگ جیولری پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی. آج اسے کلی نے تیار کیا تھا. وہ کلی کے ساتھ اس کی دوست کے گھر جا رہی تھی. وہاں سے شام کو وہ واپس لوٹی تو بیڈ روم میں جھجکتے ہوئے آئی کہ انصر اسے اس طرح دیکھ کر شوق ہو جاتا تھا. کمرے میں ایک چھوٹا سا سوٹ کیس پڑا تھا. وہ بیڈ پہ آ کے بیٹھی. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے. اتنے میں انصر واش روم سے نکلا. بلو جینز، بلیک جیکٹ میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا. سلکی بال ماتھے پہ آئے ہوئے تھے. اس نے سوٹ کیس کا ہینڈل پکڑا اور جانے لگا. پھر رکا اور بنا مڑے بولا، میں جا رہا ہوں ذروا، تم سے بہت دور. اب کبھی تمہیں نظر نہیں آؤں گا، لیکن اگر تم مجھے ایک بار بھی رکنے کا کہو گی تو میں رک جاؤں گا. وہ ایک آس سے بولا. ذروا منہ کھولے، حیران پریشان، اس کی پشت پر نظریں جمائے ہوئے تھی. اب وہ رکا نہیں. ڈور کھولا اور کہا اللہ حافظ، اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا. ذروا اٹھی اور ٹیرس میں آئی. وہ اسے نیچے روش پہ نظر آ گیا. آہستہ سے اپنا سوٹ کیس گھسیٹتا وہ گیٹ کی طرف جا رہا تھا. ایک پل کو اچانک وہ رکا اور اوپر ٹیرس کی طرف دیکھا. وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی. دونوں کی نگاہیں ملی. اگلے پل میں وہ تعصب سے نفی میں سر ہلا کے لب بھینچے منہ موڑ کے چل دیا. کیا تھا اس کی نظروں میں؟ اچانک جیسے ذروا کو ہوش آیا اور وہ پلٹ کے بھاگی. اگر تم روک لوگی تو رک جاؤں گا. وہ کوریڈور سے ہوتی ہوئی سیڑھیوں تک پہنچی اور دو سیڑھیاں پھلانگتی نیچے جانے لگی. لاؤنج عبور کر کے مین ڈور تک آئی. ننگے پاؤں وہ باہر بھاگتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل آئی. اس کی کار چند میٹر دور تھی. اس نے پکارا، انصر رک جاؤ پلیز. انصر اگر اسے دیکھتا تو شاید رک بھی جاتا، مگر وہ ڈرائیور سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو چھپانے کے لیے نیچے جھکا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو. ذروا اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی. پھر اسے خیال آیا تو وہ پھر سے اندر بھاگی اور سیڑھیاں پھلانگتی اوپر اپنے بیڈ روم میں آئی اور اپنا فون اٹھا کے اس نے نمبر پہلی بار ڈائل کیا تاکہ اسے روک سکے. بیل بجنے لگی تو اس نے رنگ ٹون کی آواز سنی. اس نے مڑ کے دیکھا تو اس کا فون بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا بج رہا تھا. وہ آگے آئی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کا فون اپنے ہاتھوں میں لیا. جانے انصر کالنگ لکھا ہوا تھا. اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی سسکی روکی مگر آنسو تھے کہ بلا وجہ ہی بہے جا رہے تھے. نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے. اور اپنی فیڈ بیک دینا بھی مت بھولیے. مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا.